الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ دین اسلام ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں 3 ادیان ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہر دین والے کا دعویٰ ہے کہ ہمارا دین سچا ہے، برحق ہے، آسمانی ہے، نجات اسی میں۔ نمبر 1 دین یہود، نمبر 2 دین نصارہ اور نمبر 3 دین اسلام۔ دلیل کے ساتھ بات سمجھنی چاہیے کہ ان تینوں دینوں میں سے کون سا دین دین برحق ہے۔ دین یہ نبی کی نسبت کا نام ہے، نبی کی نسبت سے جو شریعت ہے اسے دین کہتے ہیں۔ ایک ہے دین موسیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مان لیں، یہ ہے دین یہود۔ نمبر 2 دین عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وعیسیٰ روح اللہ، اور انجیل کو پلے باندھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل شروع کر دیں، یہ دین نصارہ ہے۔ نمبر 3 ہم کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کو مان لیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تھام لیں، یہ دین اسلام ہے۔ اب ان تینوں دینوں میں سے برحق اور سچا دین کون سا ہے، نجات کس دین میں ہے، اس کو دلیل کے ساتھ ہم نے سمجھنا ہے۔ ہمارا کام چونکہ آپ سب حضرات کے سامنے ہے کہ ہم فضائل والوں کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا کام دلائل والا ہے۔ ایک ہے امت کو ایمان اعمال پہ لانا، اور دوسرا ہے امت کا ایمان اور اعمال بچانا۔ امت ایمان اور اعمال پر آتی ہے فضائل سے، لیکن ایمان اور اعمال بچتا ہے دلائل سے۔ لانا بھی ہے اور بچانا بھی ہے۔ لانے کا طریقہ اور ہے اور بچانے کا طریقہ اور ہے۔ صبح سے لے کر شام تک آپ دکان پر محنت کرتے ہیں اور پیسے جمع کرتے ہیں، اور پھر شام کو وہ پیسے محفوظ کرتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک پیسے جمع کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، اور جمع کیے ہوئے پیسوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ محفوظ کرنے کے لیے لاکر بھی رکھے جاتے ہیں، اکاؤنٹ بھی استعمال کرتے ہیں، چوکیدار بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تبلیغ کا کام اللہ قبول فرمائے، خانقاہوں کا کام اللہ قبول فرمائے، اور دیگر جو لوگ اچھے طریقے پر دین کی طرف بلاتے ہیں، یہ ایمان اور اعمال پر لانے والا کام، اور ہمارا پوری دنیا میں کام یہ ایمان اور اعمال کو بچانے والا کام۔ ہم بس اوقات بات سمجھتے نہیں ہیں، اشکالات شروع ہو جاتے ہیں۔ میرا 2 ماہ قبل جنوبی پنجاب کا دورہ تھا، تو ہمارے ایک عالم جماعت میں چل رہے تھے، مجھے انہوں نے میسیج کیا، تو میں ان کی نصرت کے لیے چلا گیا۔
جس طرح ہر جگہ پہ کچھ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، کچھ نہ سمجھ بھی ہوتے ہیں۔ تو جماعت میں ایک ساتھی تھے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا صاحب ماشاءاللہ آپ کی وجہ سے کتنے بندے ٹھیک ہوئے؟ یہ تنقید تھی، بڑی میٹھی تھی۔ آپ کی وجہ سے ماشاءاللہ کتنے بندے ٹھیک ہوئے؟ میں نے کہا میری سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ مجھے کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ فائر بریگیڈ والوں کے پاس جاؤ اور ان کے جا کر سوال کرو جی ماشاءاللہ آپ نے کتنے مکان تعمیر کیے؟ وہ کہیں گے اس کو مینٹل اسپتال میں لے جاؤ۔ کیوں؟ نہیں، آپ کا سوال ٹھیک ہے، جگہ ٹھیک نہیں۔ یہ سوال فائر بریگیڈ والوں سے نہیں کرتے، یہ سوال تعمیرات عامہ والوں سے کرتے ہیں۔ کتنے مکان بنائے ہیں یہ محکمہ تعمیرات عامہ سے پوچھے، اور آگ لگ گئی ہے تو کتنے مکان بچائے ہیں یہ فائر بریگیڈ والوں سے پوچھے۔ میں نے کہا جس جماعت کے ساتھ آپ چل رہے ہیں یہ تعمیرات عامہ ہے، اور جو جماعت میں چلا رہا ہوں یہ فائر بریگیڈ ہے۔ آپ مجھ سے یہ پوچھو کہ مولانا صاحب کتنے لوگ بچائے ہیں، تو پھر شاید تیرا نام نہیں کرا رہے۔ آپ نے بھی بعد میں کہنا کہ مولانا بس آپ کے بیان سے آپ کو فلاں کلپ سنا تھا تو میں بھی سمجھ گیا۔ تو لانے کا طریقہ اور ہوتا ہے، بچانے کا طریقہ۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ سمجھ ہے۔ آپ مجھے دیکھیں، لوگ آتے ہیں دروازہ کھولتا ہے تو آپ ان کو دیکھتے ہیں، ادھر آتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، ادھر آتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر آپ سب نے کہنا یہ دیہاتی سادہ سا آدمی جس کو سمجھ نہیں ہے۔ اب یہ بھی تو سمجھانے والی بات ہے کہ آنے والوں کو نہ دیکھیں، بیان سنیں۔ ہمارا بہت لمبا بیان تو ہوتا نہیں، مختصر سا بیان ہے، میں نے تھوڑی سی بات آپ کو سمجھانی ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں مختصر سا بیان، اس کا معنی یہ نہیں کہ مجھے لمبا بیان آتا نہیں یا میں لمبا بیان کر نہیں سکتا۔ ملیشیا کا صوبہ ہے کلنتن، اس کا شہر ہے کوتا بارو۔ وہاں نے مجھے بلایا اور بلایا تبلیغ والوں نے، مسئلہ حیات النبی۔ وہاں مسئلہ اٹھ گیا تو کہا جی مولانا صاحب بلاؤ۔ جب ضرورت پڑتی ہے پھر سارے ہمیں بلاتے ہیں، اور جب تک ضرورت نہیں ہوتی تو پھر ایک کیمرہ کیوں ہے، تو فلانی شہر کیوں ہے، تو فلانی شہر کیوں ہے۔ اور جب پھنس جاتے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب کو سی ڈی ہے، میں کہا سی ڈی آڈیو نہیں ہوتی، ویڈیو ہوتی ہے، بس لوڈ پی گئی۔ میں کہا جی میں بناواں ادو ٹھیک نہیں، جی بن جائے لوڈ پی جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمیں ساری باتیں پھر سمجھانی پڑتی ہیں۔ خیر وہاں تم نے مجھے بلایا کہ حیات النبی کو عنوان پر آپ نا بیان کریں، تو میں نے ایک دن میں حیات النبی کا مسئلہ سمجھانے کے لیے 6 گھنٹے بیان کیے۔ مجھے وہ کہنے کہ اتنا لمبا بیان نہ رائے ہوتا ہے نہ نظام الدین ہوتا ہے۔ میں نے کہا اب تمہیں سمجھ آ گئی کہ لمبے بیان کرنے والے بھی ہیں۔ آپ نے اوروں کو سنا ہو تو آپ کو پتہ چلے نا کتنے لمبے لمبے بیان ہوتے ہیں، اور ایک ہی مسئلے پر میں نے 6 گھنٹے بیان کیا۔ آپ 6 مسئلوں پر 3 گھنٹے بیان کرتے ہیں، نہیں سمجھے؟ 6 نمبر پر 3 گھنٹے بیان اور ہیں، ایک نمبر پر 6 گھنٹے بیان اور ہیں۔ یہ میں صرف کہہ رہا ہوں، میں جو مختصر کرتا ہوں آپ کی رعایت کرتا ہوں، کیونکہ آپ بڑے آدمی ہیں، اور بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جس کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہو۔ ہم آدمی چھوٹے ہیں، ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے، ہمیں ٹائم کا مسئلہ ہی کوئی۔ خیر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ فہم۔ میں ایک بار کشمیر عباس پور گیا، میرے ساتھ جب دورہ ہوتا ہے لمبا تو میڈیا والے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارے مشہور ہے ابھی جامعۃ الرشید کراچی کا میڈیا بہت زبردست ہے، وہ کل رات میرے پاس تھے، میرا میڈیا دیکھ کر وہ بھی حیران ہو گئے کہ اتنا مضبوط میڈیا آپ کا ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں۔ عام طور پر مشہور ہے کہ فلاں کا میڈیا بہت اچھا ہے، بڑے بڑے میڈیا والے جب آتے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے میڈیا کا اتنا بڑا سسٹم چھوٹے سے گاؤں میں رکھا ہوا ہے۔ خیر میں جب گیا تو وہاں کے خطیب صاحب مجھے فرمانے لگے مولانا صاحب آپ بیان کریں، لیکن ہماری خواہش ہے کہ آج کا بیان آپ ویڈیو ریکارڈ نہ کریں۔ میں نے کہا وجہ کہتے ہیں ہماری مسجد میں جماعت آئی اور تبلیغ والے اس کو مناسب نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا ان کو میں قائل کر لوں تو پھر ان کو اگر میں قائل کر لوں پھر کوئی سوال ہے؟ نہیں جی مجھے تو اعتراض ہے۔ میں نے کہا آپ کو اعتراض ہے پہلے آپ سے بات کر لوں، اگر ان کا مسئلہ ہے تو ان سے میں بات کر لوں گا، نہیں مجھے تو کوئی اعتراض ہے۔ میں جب ممبر پر بیٹھا تو میں لڑکے سے کہا ویڈیو آف کر دو،
اس کو بند رکھو۔ جماعت والے حضرات سال کی جماعت تھی، تو میں نے پوچھا کہ آپ کی کتنے عرصے کی جماعت ہے؟ کہا جی 1 سال کی۔ کہاں تشکیل ہے؟ کوئی باہر کا ملک بتایا۔ تو میں نے کہا یہاں کیوں ہے؟ کہا جی ویزا نہیں لگا، تو ہمیں بزرگوں نے رخ دیا ہے کہ فلاں جگہ کام کرو، ویزا لگے گا تو ہم ملک سے باہر چلے جائیں۔ میں نے پوچھا کہ ویزے کے لیے آپ نے پاسپورٹ اپنے ایمبیسی بھجوا دیے ہیں؟ کہا جی بھجوا دیے۔ میں نے کہا پاسپورٹ یا ساتھ تصاویر بھی؟ کہا جی تصاویر بھی۔ میں نے کہا آپ کو نہیں پتہ کہ تصاویر حرام ہے؟ کہا جی پتہ ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے کیوں کھنچوائی ہیں، کیوں سفارتخانے بھجوائی ہیں؟ کوئی ظاہر ہے اس کے بغیر ویزا نہیں ملتا، دین کا کام ہے۔ میں نے کہا حرام کام کر کے آپ نے دین کا کام ضرور کرنا، اللہ قیامت پوچھیں گے امریکہ کیوں نہیں گئے تھے؟ تو آپ کہنا اللہ ویزا بغیر تصویر کے نہیں لگتا تھا، تصویر حرام تھی، ہم تیرے دین کے لیے حرام کام کیوں کرتے؟ آپ کے نبی نے تو منع کیا، تو چھوڑ دیں آپ۔ اب ظاہر ہے اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، چونکہ علماء نہیں تھے نا۔ اور مجھ پر بھی زیادہ سوال علماء نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں جو علماء نہیں ہیں، مانتے ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، لیکن تنقید ضرور کرنی۔ یہ ماننا ہے کہ ہم عالم آپ ہیں، لیکن تنقید بھی ایسا کرنی ہے بھی جب آپ مانتے ہیں کہ آپ عالم نہیں تو اندر تنقید کا حق ہی کوئی نہیں، تو صرف چپ کر کے سنو۔ خیر میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا بات سمجھو، ایک ہے تصویر پرنٹڈ جو کسی کاغذ پہ چھاپ دی جاتی ہے جس کا سایہ نہیں ہوتا، اور ایک ہوتی ہے تصویر ڈیجیٹل متحرک ویڈیو جو چل رہی ہوتی ہے۔ وہ تصویر جو پرنٹڈ ہے چھپی ہوئی، جیسے ہمارے شناختی کارڈ پاسپورٹ پر یہ تصویر جو ہوتی ہے، اس کو سب علماء کہتے ہیں حرام، اور جو تصویر ڈیجیٹل ہے متحرک اس کو بعض کہتے ہیں حرام ہے، بعض کہتے ہیں حلال ہے۔ تو میں نے کہا بڑا حرام کون سا ہوا، پرنٹڈ یا ڈیجیٹل؟ آپ بتاؤ جی۔ میں نے کہا آپ نے جو تصویر بنائی ہے باہر کے ویزے کے لیے یہ تو پرنٹڈ ہے، اور جو میں بنوا رہا ہوں یہ متحرک ہے، تو آپ کا حرام بڑا ہے اور میرا حرام چھوٹا ہے۔ چلو ایک مسئلہ حل ہوا۔ میں نے کہا دوسرا، آپ کی تصویر سفارت خانے رہنی ہے اور آپ نے امریکہ جانا ہے، میں نے سرگودا رہنا ہے، میری تصویر نے امریکہ جانا ہے، تو آپ نے تصویر سے کام نہیں لینا، خود کام کرنا ہے، میں نے بیٹھ کے تصویر سے کام لینا ہے۔ آپ نے ایک ایک کو بات سمجھانی ہے، میرا بیان کروڑوں نے سننا ہے، تو میرا حرام بھی چھوٹا ہے، فائدہ بھی زیادہ ہے، آپ کا حرام بھی بڑا ہے، فائدہ بھی تھوڑا ہے، تو آپ کی گنجائش ہے، میرے لیے گنجائش کیا ہوگی؟ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے، میں ویڈیو بناؤں کہ مولانا صاحب بنا لیں؟ میں نے کہا مجھے اعتراض نہیں ہے، مسئلہ سمجھو۔ اصل میں دین کی اہمیت نہیں ہوتی، ایمان کی اہمیت نہیں۔ میرے پاس رائے گنج سے کچھ ساتھی لاہور ملاقات کے لیے آئے، یہ آئے تھے امریکہ سے۔ انہوں نے کہا مولانا ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی نوعیت الگ ہے، آپ کے ہاں قادیانی کافر ہیں، مرزائی کافر ہے، مسلمان نہیں، لیکن امریکہ کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کی مصر میں مرزائی آئے تو آپ اس کی ٹھکائی بھی کر دو تو گورنمنٹ بھی آپ کے ساتھ ہوگی، قانون آپ کے ساتھ ہوگا، لیکن ہمارے امریکہ میں اگر کوئی مرزائی ہمارے پاس ہے ہم نکالیں تو قانون اس کے ساتھ ہوگا کہ تم نے اس کو کیوں تنگ کیے۔ اب ہمارا یہ ہوتا ہے، یہ وہ خود کارگزاری سنا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ مرکز میں قادیانی آتے ہیں، وہاں سے لڑکوں سے رابطہ کرتے ہیں، پھر ان کا فون نمبر لیتے ہیں، مرزا مسرور کی جو ہفتہ وار اتوار کا بیان ہے وہ سناتے ہیں۔ ہمارے لڑکے سروزہ لگانے کے بعد بھی مرزائی ہوتے ہیں، تو اللہ کے لیے کچھ آپ بھی ویڈیو بیان شروع کرو مرزائیوں کے خلاف تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کو دکھا سکیں۔ اور رونے لگے، انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ کون ہے؟ تبلیغ سے منسلک لوگ۔ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی مجبوری ہے، مولانا صاحب آپ اس مجبوری کیوں نہیں سمجھتے؟ میں صرف گزارش کر رہا ہوں کہ بعض باتوں کا تعلق سمجھ سے، جب سمجھ نہیں ہوتی پھر بندے کو اشکال ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات کریں دلیل سے، 4 سوال ذہن میں رکھ لیں، ان 4 سوالوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ دین سچا کون سا ہے۔ سب سے پہلا سوال، یہود اور نصارہ سے ہم یہ کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میں سے اس نبی کا نام بتاؤ جس کا یہ اعلان ہو کہ میں سب کا نبی۔
جس نے اعلان کیا ہو کہ میں سب کا نبی ہوں۔ یہ سوال کیوں ضروری ہے؟ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی امت بنتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، پھر ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، معصوم تو ہے نہیں، اور ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں تو قیامت کو ہمارا نبی ہماری شفاعت کرے گا۔ تو ہم کسی نبی کا کلمہ پڑھ لیں اس امید پر قیامت کو ہماری شفاعت کریں گے، اور ہم ان کے پاس قیامت کو جائیں کہ ہماری سفارش کریں، وہ فرمائے میں نے نہیں کہا تھا میرا کلمہ پڑھو، تم تو میری امتی نہیں، میں نے کہا تھا کلمہ پڑھو، نہیں تم نے کیوں پڑھا؟ میں نے تمہیں کہا ہی نہیں کہ میرا کلمہ پڑھو، وہ ہمیں امتی نہ مانے پھر کیا ہوگا؟ اس لیے جب سب کہتے ہیں آپ یہودی ہو جاؤ، آپ کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ، ہم کہتے ہیں مسلمان ہو جاؤ، اب دنیا کے سارے لوگ حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھ کے یہودی بنے، حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کے عیسائی بنے، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پر مسلمان بنے، ہمارا پہلا سوال یہ ہے اس نبی کا نام بتاؤ کہ جس کا اعلان ہو کہ میں سب کا نبی، تبھی سب کلمہ پڑھیں گے نا، ان کا اعلان تو ہو نا میں سب کا نبی ہوں، پھر سب کلمہ پڑھیں۔ یہودی اگر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو دلیل پیش کرو، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو دلیل پیش کرو، ہم کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری دلیل سنو، ہماری دلیل پہ سنو۔ قرآن کریم میں ہے اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اعلان کرو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے محمد اعلان کرو میں سب کا نبی ہوں۔ اور حدیث پاک میں ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ نے پوری مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس نبی کا نام بتاؤ جو اعلان کرے کہ میں سب کا نبی ہوں، وہ صرف ایک ہی ہے، کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا سوال، اس نبی کا نام بتاؤ جن کا یہ اعلان ہو کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، لہذا سارے میرا کلمہ پڑھیں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، سارے میرا کلمہ پڑھیں۔ اگر یہ اعلان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے تو دلیل پیش کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے تو دلیل پیش کرو، اگر حضرت محمد پاک نے کیا ہے تو پھر ہم سے دلیل سنو۔ ہمارے پیغمبر پاک کا اعلان ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ فرماتے ہیں میرا محمد رسول بھی ہے اور آخری رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو۔ آپ کی مسجد دنولا میں بیان ہے، مسجد کا نام کیا ہے؟ المصطفیٰ۔ المصطفیٰ مسجد میں بیان ہے، قاری محمود صاحب 3 علماء کو بلا لیتے، ایک عالم کا بیان شروع ہو گیا، آپ گھر سے فون کرتے جی کن کا بیان ہے؟ جی مولانا نواز صاحب کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہے جی 2 بیان ہو رہے ہیں، اچھا قاری صاحب ایسی تھوڑی دیر تک ہونے ہیں۔ دوسرا بیان شروع ہو گیا، جی کس کا بیان ہے؟ قاری صاحب آپ کو فون کرتے بھی آج بڑی دیر ہو گئی، یہ کس کا بیان ہے؟ جی مولانا گھومن صاحب کا۔ اس کے بعد یہ کس کا؟ اچھا قاری صاحب ایسی ہونے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا بیان شروع ہو جائے، قاری صاحب فون کریں آ جاؤ، قاری صاحب اس کے بعد کس کا بیان ہے؟ قاری صاحب کہتے ہیں کہ آخری بیان ہے۔ اب بندہ کہتا ہے بھی ہونی چلیے اس کے بعد بیان ہی ہوئی، تو جب ایک بیان کے بعد 2 باقی ہیں تو گنجائش ہے نا، 2 کے بعد 1 باقی ہے تو گنجائش ہے، اور جب آخری بیان ہو جائے پھر تو گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے نا۔ اس نبی کا نام بتاؤ کہ جن کا اعلان ہو کہ میں آخری نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھ لو، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی بتاؤ وہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ پیدا نہیں ہوں گے بلکہ وہ نازل ہوں گے۔ لفظ ہمیشہ ٹھیک رکھا کرو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کا ترجمہ یہ نہ کیا کرو میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ترجمہ کیا کرو میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل تو ہوں گے لیکن پیدا نہیں ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے لیکن پیدا نہیں ہوں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو نبی ہونے کے باوجود امتی بن کر آئیں گے،
جب آئیں گے تو عصر کی نماز کا وقت ہوگا، حضرت مہدی مصلی کے لیے نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے آپ پڑھاؤ، فرمائیں گے نہیں میں اب آخر نبی کو امتی ہوں، نماز تم پڑھاؤ۔ حضرت مہدی نماز پڑھائیں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی ہونے کے باوجود امتی ہو کر کام کریں گے۔ یہ نبی ہونے کے باوجود امتی کیسے ہوں گے؟ پنجاب کا دارالحکومت ہے لاہور، پنجاب کا گورنر، بلوچستان کا گورنر، خیبر پختونخوا کا گورنر اور سندھ کا گورنر، ان چاروں کی میٹنگ طے ہو جائے لاہور، گورنمنٹ طے کرے چاروں کو، صدر مملکت بلا لیں، تو بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کے گورنر جب لاہور آئیں گے نا، ہوں گے گورنر لیکن ان کے لاہور میں اختیارات کام نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وہ گورنر بلوچستان کے ہیں، پنجاب کے نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں بنی اسرائیل کے، اس امت کے نہیں ہیں، اس لیے اس امت میں آئیں گے نبی ہونے کے باوجود اب اختیارات نبی والے نہیں، حضور کے امت والے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے کلمے اور اپنی انجیل کی بات نہیں کریں گے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اور حضور پاک کے قرآن کی بات کریں گے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ ذہن میں رکھ لو، عیسیٰ علیہ السلام مجتہد ہوں۔ بعض لوگ آپ سے پوچھیں گے اچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر وہ کس کے مقلد ہوں گے؟ تو آپ نے جواب دینا ہے مقلد وہ ہوتا ہے جو مجتہد نہ ہو، جو مجتہد ہو وہ تو مقلد نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو نبوت سے اتر کر تقلید پر تھوڑے ہی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کون ہوں گے؟ مجتہد ہوں گے، اور مجتہد کسی کی تقلید نہیں کرتا، اپنے اجتہاد پہ عمل کرتا ہے۔ تیسرا سوال، ایک ہے نبی اور ایک ہے نبی کی نبوت پہ دلیل، جسے ہم کہتے ہیں معجزہ، جسے ہم کہتے ہیں معجزہ۔ جب کوئی نبی اعلان نبوت کرتا، امت پوچھتی کہ آپ نبی ہیں؟ جی نبی ہوں۔ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہوں۔ اچھا آپ اپنی نبوت پہ دلیل پیش کرتے، پھر نبی دلیل پیش کرتا، اس دلیل کو کہتے ہیں معجزہ، دلیل اپنی نبوت پہ پیش کرتا۔ اور ہر نبی کے دور میں اللہ نبی کے ہاتھ پہ دلیل وہ دیتے کہ جس سے ہر بندے کو یقین ہو جاتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی اپنی طرف سے نہیں۔ نہ ماننا الگ بات ہے، لیکن دل اس کا قبول کرتا تھا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چرچا تھا جادو کا، جادو بولتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ انہوں نے کہا آپ نبی ہیں تو پھر آپ جادوگروں کا مقابلہ کر کے دکھائیں۔ اب جادوگروں کا جادو تو شعبدہ ہوتا ہے نا، اب نبی جو پیش کریں گے وہ جادو نہیں ہوگا، وہ جادو کا توڑ ہوگا، لیکن معجزہ ایسے ہوگا کہ جس سے عام بندہ بھی سمجھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ہے۔ کہا جی کرو مقابلہ، کہا میں تیار ہوں، کٹھے کرو جادوگر۔ 70,000 جادوگر فرعون نے کٹھے کیے اور عید کا دن طے کیا، وہ عید کے دن چھٹی ہے سارے آؤ۔ ہمارے یہاں تو اور لڑائیاں ہوتی ہیں نا عید کے دن کی، کہا جی آج جادوگر سب جمع کرو۔ موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم جادو کر سکتے ہیں پہلے تم کرو۔ پہلے جادوگر اپنا جادو دکھائیں گے تو نبی کی نشانی کا پتہ چلے گا نا، اگر پہلے نبی کر لیں گے تو ان کو تو پھر موقع ہی نہیں ملے گا، وہ تو میدان میں اتریں گے۔ کہا تم پھینکو، فالقوا حبالہم وعصیہم، انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں پھینکی، پورے گراؤنڈ میں ایسے لگا کہ جیسے سانپ دوڑ رہے، جیسے یکدم 70,000 سانپ آیا نا، ایک بار موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرائے۔ یہ گھبرانا ایمان کے خلاف نہیں تھا، یہ طبعی خوف ہے۔ یہ کیا ہے؟ فطری خوف ہے نا۔ اب بتاؤ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور مچھر کاٹے تو تکلیف ہوتی ہے؟ بولو، یہ کوئی شریعت کے خلاف ہے؟ نبی کو بھی ہوتی ہے، امتی کو بھی ہوتی ہے۔ اگر سانپ ڈس لے تو تکلیف سب کو ہوتی ہے، اچانک سامنے کوئی چیز آ جائے تو خوف سب کو محسوس ہوتا ہے، یہ طبعی خوف ہوتا ہے، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ گھبراؤ نہیں، ذرا اپنا ڈنڈا پھینکو، عصا، اپنا عصا پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام جب عصا پھینکا، اس نے ایسے منہ کھولا اور 70,000 سانپ کو پگھل گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب اور حکمت بہت تھی،
بڑی حکمت کا گوشت، عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے تو لوگوں نے کہا کچھ آپ بھی نسخہ بتاؤ تاکہ پتہ چلے کہ آپ دیکھو نا یہ لوگ تو انسان ہیں، عام لوگ ہیں، ان کی حکمت ہم دیکھتے ہیں، آپ کو ایسی دوائی بتاؤ کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ حکیم نہیں، آپ نبی ہیں، اللہ کی نشانی ہو، ایسی دوائی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے، اللہ سے مانگا، اللہ نے معجزہ دے دیا۔ اب ظاہر ہے حکیم کیا کر سکتا ہے؟ جی آنکھ میں درد ہو رہی ہے دوا دو، درد ٹھیک ہو گئی، آنکھ بہہ رہی ہے اندر دارو ڈالو تو یہ رک جائے، اور جی آنکھ میں موتیا اتر آ گیا تو آپریشن کر دو، یہ تو کرے گا نا، لیکن مادر ذات اندھے کو بینائی دو۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے، ایسے مادر ذات بندے کے چہرے پر ہاتھ لگاتے تو دیکھتا، بینا ہو جاتا، پتہ چلا کہ حکمت نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور حکیم کیا کر سکتا ہے؟ اسباب کے درجے میں آدمی بیمار تھا، درد سے مر رہا تھا، دوائی دی، اٹھ کے بیٹھ گیا، لیکن مر جائے اور دوائی میں پھر اٹھ کے بیٹھے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب مر جاتا نا، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کون بیچ لے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ زندہ ہو جاتا۔ اور ایسے واقعات عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں 4 مرتبہ پیش آئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تو میں نے کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی قوم میں چرچا کس کا تھا؟ فصاحت، بلاغت، شاعری، عربی، اس کا شہرت تھی۔ اللہ نے آپ کو قرآن دی اور پھر چیلنج کیا قرآن کریم نے، چیلنج یہ کیا کہ تم کہتے ہو کہ یہ میں نے بنایا، اگر یہ بشر کا کلام ہے تم قرآن لاؤ اس کے مقابلے میں۔ اور فرمایا اگلی بات سنو، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ میں خدا اعلان کر رہا ہوں، دنیا کے سارے جن اور انسان جمع ہو جاؤ پھر بھی تم اس ایسا قرآن نہیں لا سکتے۔ جب نہیں لا سکے نا کہا 10 صورتیں لاؤ، 10 بھی نہیں لا سکے نا کہا 1 صورت لاؤ، 1 بھی نہیں لا سکے نا کہا اب تو مانو۔ یہ تدریجن تھا، سٹیپ بائی سٹیپ چیلنج تھا۔ تو میں سمجھا رہا تھا ایک ہے نبی اور ایک ہے نبی کی نبوت پہ دلیل۔ اب ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے ایک ایسا نبی بتاؤ جس کی نبوت پہ دلیل آج بھی موجود ہے۔ کلمہ جو پڑھنا، یہودی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لو، کوئی بندہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، جی نبی تھے، دلیل دو، لاؤ معجزہ، کیا کریں گے؟ کوئی عیسائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کلمہ پڑھ لو، کوئی بندہ کہ میں نبی مانتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دکھاؤ، کوئی دکھا سکتا ہے؟ ہم تو نبی اس لیے نہیں مانتے کہ معجزہ دیکھیں، ہم تو نبی اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے قرآن نے بتایا ہے نا، اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ لیکن اگر ہم کہیں مسلمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو اور کوئی کافر کہے حضور کی نبوت پہ دلیل دو، ہم کہیں گے ہے دلیل کون سی؟ یہ لو قرآن کریم، یہ لو دلیل۔ تو کوئی ایسا نبی جس نبی کی نبوت پہ دلیل آج بھی ہو اس کا نام لوگے تو صرف ایک نام آئے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان ہے ذہن میں؟ عنوان تو ذہن میں ہونا تاکہ دلیل سمجھ آئے۔ بات کیا چل رہی ہے کہ سارے لوگ کلمہ کس کا پڑھیں؟ امت کو اکٹھا کرنا ہے نا۔ آج دنیا میں نہیں پیسے ہو رہی، اتحاد امت، اتحاد امت، امت کو اکٹھا کرو، تو میں بھی تو کہہ رہا ہوں اکٹھا کرو۔ بھئی سوال اکٹھا کرنا کیسے ہے؟ ہم نے کہا اکٹھا کیسے کرنا ہے یہ بتاؤ، سب ایک نبی کا کلمہ پڑھیں تو اکٹھے ہو جائیں گے نا۔ ایک ایسا نبی بتاؤ جس کی نبوت پہ دلیل آج بھی ہو، وہ صرف ایک نام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور کے دعوی نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ بولو، قرآن کریم۔ یہ ذرا بات سمجھنا، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تبھی دلیل ہوگی نا۔ یہ چونکہ حضور نبی ہیں اللہ کے تو کلام بھی پیش کیا اللہ کا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھے، ذرا سمجھانا کیسے ہے؟ قرآن نے بطور دلیل پیش کیسے کی ہے؟ قرآن نے دلیل میں یوں کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر تم اس کو اللہ کا کلام نہیں کہتے تو اس جیسا کلام پھر تم لے آؤ۔ اللہ پاک نے ایک قانون بتایا ہے، میں نے پہلے آپ سے کہا نا ایمان کے بعد فہم بہت بڑی نعمت، قانون بتایا ہے۔ قانون کیا بتایا ہے؟ دنیا میں 2 قسم کی چیزیں ہیں، بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان بناتا ہے،
اسباب کے درجے میں، اور بعض وہ چیزیں ہیں جو اللہ بناتا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جس چیز جیسی چیز دوسرا انسان بنا سکے، اس کا معنی کہ یہ پہلی چیز بھی انسان نے بنائی ہے، اور جس چیز جیسی چیز انسان نہ بنا سکے، اس کا معنی کہ یہ چیز بھی انسان نے نہیں بنائی۔ اب دیکھو، ایک میرا سر ہے اور ایک میرے سر پہ پگڑی ہے۔ میرے سر جیسا سر 1 کروڑ بندہ مل جائے تو ایک سر بھی نہیں بنا سکتا۔ اس کا مطلب کہ یہ سر بھی اللہ نے بنایا، اور میری پگڑی جیسی ایک بندہ بھی چاہے تو 1 کروڑ سے پگڑی بنا سکتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ پگڑی انسان نے بنائی ہے۔ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، اس گھڑی جیسی 1 کروڑ گھڑیاں ایک بندہ بنا سکتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ یہ بھی بندے نے بنائی، اور اس ہاتھ جیسا 1 کروڑ بندہ مل کر بھی ایک ہاتھ نہیں بنا سکتا۔ اس کا معنی ہے کہ یہ ہاتھ بھی اللہ نے بنایا، بندے نہیں بنایا۔ اللہ فرماتا ہے اگر قرآن بندے کا کلام ہے نا، تم بھی بنا لو۔ اب قانون سمجھ آیا؟ جس چیز جیسی چیز انسان نہ بنا سکے، اس کا معنی ہے کہ یہ چیز بھی انسان نے نہیں بنائی، اور جس چیز جیسی چیز انسان بنا لے، اس کا معنی ہے کہ یہ چیز بھی انسان نے بنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا تم کہہ تو قرآن میرے محمد نے بنایا انسان نے، تو پھر تو اس جیسی ایک صورت ہی نہیں لا سکتے نا، سارے جن اور انسان، تو پھر سمجھ لو کہ یہ بھی انسان نے نہیں بنایا، یہ بھی میں اللہ نے بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل سمجھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی دلیل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ بتاؤ گا، سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ کوئی کہے گا ابو بکر صدیق نے، ایک حدیث میں حضرت خدیجہ نے، ایک حدیث میں حضرت زید نے، ایک حدیث میں حضرت علی نے۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ نیند آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دیکھو نیند تو مجھے بھی آ رہی ہے، میں کیوں نہیں سو رہا کہ میں بیان کر رہا ہوں؟ بیان نہ کر رہے ہوتے تھے بیٹھا تو میں بھی سو رہا تھا۔ میں تو قاری محمود صاحب سے آپ نے کھانا اتنا اچھا کھلایا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ میں بیان نہ کروں، بس ہو جائے۔ میں نے کہا کہ ٹھنڈ بھی ہو اور پھر بھوک بھی لگی ہو، پھر گرم گرم دیسی مرغا کھواؤ تو سون دے دل کرتا ہے، تقریر دے دل کرتا ہے۔ کار صاحب کہ تقریر تو کرنی، میں چلو کھانا تھوڑا کٹا لینے، چیک کرنی ہے پھر کھانا۔ نیند ہر کسی کو آتی ہے، یہ کبھی محسوس نہیں کیا کرتا، بیان کے دوران کبھی بھی محسوس۔ میں یہ سنایا کرتا ہوں، ہمارے شیخ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بیان کے اندر اگر کوئی بندہ سو جائے نا، اس کو ڈانٹا نہ کرو، کیونکہ بیان یہ علمی مجلس ہے، اور علمی مجلس ماں کی گود کی طرح ہوتی ہے۔ بچہ گلی میں گلی ڈنڈا کرکٹ کھیلے تو نہیں سوتا، اور ماں کی گود میں آئے تو سو جاتا ہے۔ ماں نہیں ڈانٹتی، ماں سمجھتی ہے گلی ڈنڈے میں سکون نہیں ہے، میری گود میں سکون ہے۔ تو دکان پہ سکون نہیں ہوتا، علمی مجلس میں سکون ہوتا ہے۔ تو جب سکون ملے گا بندہ سو جائے گا تو ڈانٹنے کی ضرورت ہے؟ ہم ڈانٹتے ہیں، میں سرگودیوں آیا، میری قدر ہی کوئی، ٹھنڈے جائیں تو ہمیں سانس ہی کوئی نہیں، سامنے بیٹھ کے سوتے ہو، میری تقریر ہی نہیں نکلتی۔ یہ عجیب سی ڈانٹ ہے۔ میں حضرت اپنے پیر صاحب کی خدمت میں گیا تو میں نے کہا حضرت آپ کو بہت بڑے ہیں، میں بہت چھوٹا ہوں، آپ کے بیان پر میں نے حاشیہ چڑھایا ہے، اگر آپ فرمائیں تو سناؤں؟ فرمایا سناؤ۔ میں نے کہا میرے بیان میں کوئی سو جائے، میں ڈانٹتا تو نہیں ہوں، لیکن ہم دیہاتی لوگ ہیں، دیہات میں بچہ اگر کھیلتا ہوا آئے اور ماں کی گود میں سر رکھ کے سو جائے تو ماں ڈانٹتی نہیں، ماں ایک جملہ کہہ دیے، پتر اٹھ جا دودھ پی لے پھر سو جانا، بیٹا اٹھ جاؤ دودھ پی لو پھر سو جانا۔ میں نے کہا ہمارے بیان میں اگر سوئے تو میں ڈانٹتا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں اٹھ جاؤ تھوڑا سا دودھ پی لو پھر سو جانا۔ یہ آپ کو سمجھ آ جائے نا بات، پھر مزہ آئے۔ بات سمجھ آئی؟ اگر علم چاہیے تو دعا رب زدنی، اور دودھ پیے تو دعا، کوئی سروزہ چلا لایا کرو، دعاواں سیکھ لو۔ اسی کوئی ہندو ہاں، تسی ہندو نہیں، تسی مسلمان ہو پر کچے مسلمان ہو، بس کچے مسلمان ہو۔ سروزے لگاؤ، چلے ایسے لگاؤ، کم از کم دعائیں تو سیکھو۔ علم چاہیے تو رب زدنی،
اور دودھ پیئیں تو اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. خواب میں اگر دیکھیں کہ دودھ پیے تو تعبیر کیا ہے؟ اللہ علم دے گا. تو میں نے کہا حضرت میں تو پھر ڈانٹتا نہیں، میں کہتا ہوں اٹھ جاؤ تھوڑا سا دودھ پی لو، اور ہم دیہات والے ہیں، ہمارا دودھ بہت خالص ہے. نہیں تم سمجھے، مجھے پتہ ہے نہیں سمجھے. جب بندے سمجھتے ہیں پھر سبحان اللہ کہتے ہیں. یا سواد آوے تو تاں کہتے ہیں، یا سمجھ آوے تو تاں کہتے ہیں. تو اگر سواد بھی نہیں آیا، سمجھ بھی نہیں آیا، سبحان اللہ کی تو آ گیا. میں خالص دودھ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہمارا علم خالص ہے، ہمارے مسائل خالص ہیں، ہمارے مسائل میں ملاوٹ نہیں ہے. میں الحمدللہ مسائل خالص بتاتا ہوں، اس کی برکت سے اللہ خوراک بھی خالص دیتے ہیں، دوست بھی خالص دیتے ہیں. قاری صاحب سے پوچھ لو، میں کہا جی دیسی مرغا کھانے، لیکن پکڑنا دیسی ہے. کیوں؟ مسئلہ خالص، خوراک خالص. میں کل فیصلہ بات بیان کر کے گیا ہوں، بیان سے پہلے کھانا ساری دیسی مرغا ہے. میں نے تو نہیں کہا، آپ کو یقین نہیں آئے گا. میں پاکستان سے باہر ملکوں میں جاتا ہوں، افریقہ، ملیشیا، کہیں بھی، وہ ساری دیسی مرغا ہے، ایک آردہ بنایا ہے. ابھی پچھلے ہفتے میں ملیشیا تھا، کہا دیسی مرغا ہے، گھر کے بنایا ہے، وہ دیسی گھی میں بنایا ہے. میں نے کہا دیکھو مسئلہ خالص ہے، اللہ خوراک خالص ہے. بلوچستان کی پہاڑیوں پر بکری دودھ دیتی ہے، اور اس کا گھی ہمارے پاس سرگودا 87 جنوبی آتا ہے. سری نگر میں زعفران اگتا ہے، خدا کی قسم، اور وہ ہمارے پاس وہاں سے زعفران آتا ہے. خالص عقیدہ بیان کرو، اللہ کبھی معلوم نہیں. یہ ہمارا غلط بات. فرقہ واریت الگ چیز ہے، خالص مسئلہ الگ چیز ہے. میں آپ کے 10 گھنٹے بھی بیان کرتا رہوں گا نا، تو مجھے آپ نے بتانا میں نے کس پہ تنقید کی. میں نے کسی پہ تنقید نہیں کی، لیکن اپنا عقیدہ تو بیان کرنا ہے نا. بھائی میں اگر تبلیغی جماعت کے حق میں دلیل دے دوں تو اس کا مطلب میں نے دعوت اسلامی کی مخالفت کی ہے. تو میں نے اپنی جماعت پہ دلیل دی ہے، اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ خیر، تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ مسئلہ خالص ہونا چاہیے. اور میں ایک جملہ کہا کر دو، کبھی جو آدمی کبھی خالص دودھ نہ پیے اور پہلی بار خالص دودھ پیے نا، اس کے پیٹ میں گڑ گڑ ہوتی ہے. اور جو کبھی خالص مسئلہ نہ سنے، پہلی بار سنے نا، وہ بڑبڑ کرتا ہے. 2-4 مرتبہ خالص دودھ پلاؤ، پیٹ ٹھیک ہوگا. ہمارے 2-4 خالص عقیدے سناؤ، انشاءاللہ بڑبڑ بھی ٹھیک ہو جائے گی. سنے تو صحیح ہے، ایک بار سنے گا. خیر میں عرض کر رہا تھا، حدیثیں کتنی ہوگی؟ ایک حدیث میں ہے سب سے پہلے ایمان لائے صدیق اکبر، دوسرے میں سب سے پہلے ایمان لائے حضرت علی، تیسری حدیث سب سے پہلے ایمان لائے حضرت زید، اور چوتھی حدیث سب سے پہلے ایمان لائے حضرت خدیجہ. اب کچھ لوگ آ جائیں گے ہم حدیث نہیں مانتے. کیوں؟ کس حدیث کو سچا کہہ دو، کس کو جھوٹا کہہ؟ حدیثوں میں اختلاف ہوتا ہے، ہم نہیں مانتے. قربان کریں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان 4 حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں. تم سمجھے نہیں ہو. اگر تم سے کوئی پوچھے کہ سب سے پہلے عورت کون سی مسلمان ہوئی تو جواب دو کہ حضرت. سب سے پہلے غلاموں میں کلمہ کس نے پڑھا تو جواب دو کہ حضرت زید. بچوں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا جواب دو کہ حضرت علی. اور بڑوں میں سے سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا جواب دو کہ حضرت ابو بکر. کیا اختلاف ہے؟ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ اس طرح مسئلہ بتاتے تھے کہ حدیثوں میں ٹکراؤ نہ ہو، حدیثوں میں توڑ نہ ہو، امت ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہو. امام صاحب فرمائیں گے کہ جب آپ نماز پڑھو نا، اور نماز کے لیے ہاتھ آپ نے اوپر اٹھانے ہیں تو کیسے اٹھانے ہیں؟ اس طرح اٹھاؤ کہ آپ کی ہتھیلیاں کندھوں کے برابر، انگوٹھے کان کی لو کے برابر، اور یہ انگلیاں کان کے برابر، ایسے ہاتھ اٹھاؤ. کیوں؟ فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی جب شروع میں نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو کندھوں کے برابر اٹھاتے. ایک حدیث میں ہے کہ کان کی لو کے برابر، ایک حدیث میں ہے کہ کان کے برابر. تو تم ہتھیلیاں کندھوں کے برابر کر لو، انگوٹھے لو کے برابر، اوپر کی انگلیاں کان کے برابر، تاکہ تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے. جب نماز پڑھیں تو ہاتھ باندھیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھیں، انگوٹھا اور چنگلیاں سے بائیں ہاتھ کو گھٹنے سے پکڑیں، یہ دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بازو پہ رکھیں اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ حدیثیں 4 ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں حکم دیا گیا ہے، صحابی فرماتے ہیں بخاری میں روایت، ان نمسک بایماننا علی شمائلنا، ہم دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑیں. اور ایک حدیث میں جب صحابہ نماز پڑھتے حضور کے دور میں تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے،
3 انگلیاں اس پر رکھ لو. اور ایک حدیث میں حضرت وائل کہتے ہیں کہ حضور نماز پڑھتے دائیں ہتھیلی کو بائیں پر رکھتے. اور ایک حضرت علی فرماتے ہیں کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھے تو ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھے، لہذا چاروں حدیثوں پر عمل. اب بتاؤ حدیثیں جمع ہو رہی ہیں یا حدیثیں چھوٹ رہی ہیں؟ کتنا بڑا امام ہے. تو سب سے پہلے میں صرف بات یہ سنا رہا تھا کہ نبی کے دعوے نبوت پہ دلیل کیا ہے. سب سے پہلے صحابہ میں سے بڑا مردوں میں سے کلمہ کس نے پڑھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق شام گئے، ملک شام، خواب دیکھا. ایک عیسائی عالم سے خواب کی تعبیر پوچھی. اس نے کہا تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے مکہ میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم زندگی میں اس کے وزیر بنو گے اور اس کی وفات کے بعد اس کے خلیفہ اور جانشین بنو. حضرت ابو بکر صدیق نے قرۂ ارض پہ کسی کو یہ خواب نہیں بتایا، سینے میں سنبھال لیا. مکہ مکرمہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا نبوت کا. حضرت ابو بکر صدیق حضور کے پاس گئے، چونکہ بچپن کے دوست تھے، تو جا کر پوچھا مد دلیل علی ما تدعی یا محمد، اے محمد جو آپ نے دعوی نبوت فرمایا ہے اس پہ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے الدلیل علی ما ادعی رؤیاک التی رأیت فی الشام. ابو بکر میرے دعوی نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھا. صدیق اکبر نے فوراً کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فوراً کلمہ. یہ ہے حضور کے نبوت کے دعوے پر دلیلیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لکھی ہیں علماء نے، ہزاروں کی تعداد میں حضور کے معجزے لکھے. اب یہاں ایک سوال سمجھیں. آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ صحابہ کرام میں سے ابو بکر صدیق وہ شخص ہے جس نے کلمہ پڑھا اور حضور سے دلیل نہیں مانگی. ایسے سنا ہے نا؟ اور میں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق نے دلیل مانگی. اب آپ کو پھر کسی نے خراب کرنا ہے، مولانا عمر صاحب ٹھیک نہیں اور دوسرے مولانا صاحب ٹھیک نہیں. دیکھو مولوی آپس سے اختلاف، آپ نے کہا پاس جانا ہے گل تیری ٹھیک ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لو. پہلے مثال سے، آپ کی مسجد میں ایک شخص قرآن کی تلاوت کرے بیان سے پہلے، اور تلاوت بہت خوبصورت، آواز بہت اچھی ہو، لہجہ بہت اچھا ہو، تجوید بہت اچھی ہو. آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس قاری صاحب سے قرآن پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے. ایک بندہ تلاوت کرتا ہے بیان سے پہلے، لہجہ بھی اچھا نہیں، الفاظ بھی اچھے نہیں، تجوید بھی کمزور ہے. آپ اس کی تلاوت سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب تلاوت ختم کر پوچھ لو تو کیڑے قاری صاحب کو پڑھے؟ سوال دونوں نے کیے لیکن دونوں سوالوں میں فرق ہے. وہ جو پہلا سوال تھا نا کس قاری صاحب سے پڑھا ہے، یہ محبت اور عظمت کا سوال ہے. اور یہ دوسرا سوال ہے نا کس قاری صاحب سے پڑھا ہے، یہ نفرت قدورت اور کا سوال ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے حضور سے دلیل نہیں مانگی، بغیر دلیل کے کلمہ پڑھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ مخالفوں کو دلیل نہیں مانگی. آپ نبی ہیں تو دلیل پیش کریں؟ نہ، آپ نے دلیل مانگی ہے محبت کے طور پہ. حضور سنا آپ نے اعلان نبوت کیا ہے تو اس پہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ مانا کہ صدیق اکبر نے دلیل نہیں مانگی، یہ مانا نہیں کہ مانگی کہ نہیں مانگی ہے، لیکن مخالف بن کے نہیں مانگی. جو مانگی ہے وہ بھی عقیدت مند بن کے. خیر میں عرض کر رہا تھا ایک بات اب سمجھیں. غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ زید. نام کیا تھا؟ زید بن حارثہ. مسئلہ سمجھنا، حضرت زید کو کسی آدمی نے اغوا کیا، بچے تھے، مکہ میں آ کے بیچ لیا. حضرت خدیجہ نے خرید لیا اور حضور کی خدمت میں پیش کر دی ہدیہ. اب ان کے گھر والے تلاش کرتے 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 پہنچے، حضرت زید سے ملاقات ہو گئی. کہا زید تمہاری امی والد بہت پریشان ہیں، گھر چلو. حضور پاک سے کہا یہ بچہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اغوا کیا آ گیا، گھر میں ماتم کی صف بچھی ہے، آپ اس کو اجازت دے دو اور بتاؤ ہم سے کتنے پیسے لوگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مان لگے پیسے کیا، زید جانا چاہیے تو لے جاؤ، پیسے کس بات کے. حضرت زید سے کہا چلو. کہا کہاں چلو؟ کہا گھر. کہا نہیں ہمارا مرنا جینا یہی پر ہے. اور تم غلام ہو؟ کہا حضور کی غلامی پر لاکھوں آزادیاں قربان ہیں، میں نہیں حضور کو چھوڑ سکتا. تو نام تھا زید بن حارثہ. اس دن کے بعد آپ نے فرمایا آج کے بعد زید ہمارا بیٹا ہے، اب زید بن محمد. اسے کہتے ہیں متبنہ، منہ بولا بیٹا.
تو مکہ میں تو زید کو کہا جاتا تھا زید بن محمد۔ کچھ عرصے بعد قرآن کی آیت ہوتی سورہ احزاب، ادعوہم لآبائہم، منہ بولے بیٹے کو اس کے باپ کے نام سے پکار۔ پھر زید بن محمد کی بجائے دوبارہ کہا جانے لگا زید بن حارث۔ تو پہلے زید بن محمد، بعد میں زید بن۔ اب اگر کسی نے منہ بولا بیٹا یا منہ بولی بیٹی اپنے گھر میں پالی ہو تو جب اس کا نام درج کراؤ یا شناختی کارڈ یا یونین کی رخصت، اپنا نام نہ لکھوانا، اس کے باپ کا لکھوانا۔ وہ آپ کے گھر میں بڑا ہو گیا، آپ کی بیوی تو اس سے پردہ ہے، بچی گھر میں جوان ہوگی، اس کا آپ سے پردہ ہے۔ منہ بولی بیٹی کا معنی یہ نہیں ہے کہ دیکھنا جائز ہے، وہ منہ بولی بیٹی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ حضرت زید کا نکاح ہوا، پھر ان کی بیوی کو طلاق ہوئی، تو حضور نے نکاح ان سے کیا، تو متبنہ بیٹے کی بیوی سے نکاح تبھی ہوگا نا جب وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہ ہو۔ اب یہاں بات سمجھو، ہمیں غلط فہمیاں کہاں سے ہوتی ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل دیکھتے ہیں جو پہلے کرتے اور بعد میں اللہ نے منع کر دیا، ہم وہ نہیں دیکھتے، غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ میں اس پر کتنی مثالیں پیش کروں گا، میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ مدینہ میں ایک شخص مر گیا، منافق عبداللہ بن ابی، منافق مر گیا۔ اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ پڑھا کہ شاید اس کے خاندان کو لوگ کلمہ پڑھ لیں۔ آج ہم کہتے ہیں، ہمارا ذہن کیا بنا کہ جی کافر کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ حضور نے منافق کا جنازہ پڑھا تھا۔ جب آپ نے جنازہ پڑھا نا، آیت اتری بعد میں لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، میرا محمد اب پڑھ لیا ہے، آئندہ نہیں پڑھنا۔ تو جب حضور کو منع کر دیا، اب کیا گنجائش ہے کسی کافر کے جنازے پڑھنے کی، کیونکہ حضور نے پڑھا تھا۔ جب حضور نے پڑھا تھا تو بعد میں اللہ نے منع کر دیا نا، اب پہلا عمل بطور دلیل کب کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ بات سمجھ آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، آپ نے 16 مہینے نماز پڑھی اور منہ بیت المقدس کی طرف کیا۔ منافق کا جنازہ کتنی بار پڑھا؟ بولو، ایک بار۔ اور بیت المقدس منہ کر کے کتنے مہینے نمازیں پڑھی؟ 16 مہینے۔ اب ہم پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ حکم بدل گیا، اللہ نے فرمایا نہیں، اب وہ قبلہ کی طرف۔ تو جب حکم بدل گیا، اب اگر کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور یہ کہ حضور نے پڑھی تھی، نہیں بھائی دھوکہ ہے، حکم بدل گیا۔ حضور نے منافق کا جنازہ پڑھا، بعد میں حکم بدل گیا۔ اور میری عادت ہے دلیل میں وہ کتابیں پیش کرتا ہوں جو ہر بندے کی دسترس میں۔ فضائل مال تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، فضائل مال تو مل جاتی ہے ہر جگہ سے۔ حکایات صحابہ، حضرت حذیفہ بن یمان، ان کا واقعہ پڑھو۔ مدینہ منورہ میں جنازہ آتا، حضرت حذیفہ مدینہ میں موجود ہوتے، حضرت عمر کو لوگ کہتے خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، حضرت جنازہ، فرمایا حذیفہ مدینہ میں ہے؟ جی ہے۔ جنازے میں آئے ہیں؟ جی نہیں آئے۔ فرمایا عمر اس کا جنازہ نہیں پڑھے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے صحابہ میں سے واحد حذیفہ سے تھے جن کو خفیہ طور پہ بتایا ہوا تھا فلاں 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 منافق ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا چونکہ حذیفہ مدینہ میں ہو کر بھی جنازہ نہیں پڑھتا، اس کا معنی ہے کہ حضور نے بتایا یہ منافق ہے، حذیفہ نہیں پڑھے گا، عمر بھی نہیں پڑھے گا۔ کتاب کا نام بولو نا، کتاب کا نام اچھا شیخ زکریا نے واقعہ کیوں لکھا ہے کہ ہر کسی کا جنازہ پڑھو؟ اس لیے لکھا ہے بھئی حضرت شیخ کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو، اگر ہر کسی کا پڑھنا تھا یہ واقعہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں شریعت کے معاملے میں دھوکے میں مت آنا۔ میں صحابی کے گھر دعوت ہے، دعوت پہ شراب چلا، شراب پی لی تو نماز پڑھی، نماز میں صحابی نماز میں پڑھ رہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، غلط ہو گیا، قرآن اتر گیا
یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھا کرو، نشہ اتر جائے تو پھر پڑھا کرو۔ شراب سے منع کیا؟ بولو، منع تو نہیں کیا نا، یہ کہا نا نشے کی حالت میں نہ پڑھو۔ اب اگر کوئی بندہ شراب پی لے، کوئی یار نماز، کوئی یار میں شراب پیتی نشہ اتر جائے پھر پڑھوں گا، شراب تو حرام ہے۔ اس نے کہا حضور نے تو نہیں فرمایا تھا حرام ہے۔ جب صحابی نے شراب پی، نماز پڑھائی تو نشہ اتر گیا تو پڑھ لی، میں بھی پڑھ لوں گا۔ آپ نے کہنا یہ واقعہ پہلے کا ہے۔ بعد میں قرآن کی آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب ناپاک ہے، بچو اس سے۔ اس کے بعد کسی نے پیا تو پھر حوالہ پیش کر۔ عبداللہ بن ابی کے بعد بھی تو کافر مرے تھے، اس کے بعد حضور نے کسی کا جنازہ پڑھا تو پھر بتاؤ، جب آیت اتر گئی پابندی لگ گئی بات ختم ہو۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ تو کوئی کسی کا متبنہ بیٹا ہو، اس کے نام کے ساتھ اپنا نام نہ لکھنا کہ زید بن محمد بھی تھے۔ جب قرآن کی آیت اتری تو پھر زید بن محمد کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ خیر میں بات سمجھا رہا تھا کہ دین میں سے کون سا دین ضروری ہے؟ دین اسلام۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 3۔ یاد بھی ہے؟ چلو میں پھر کیا لیتا ہوں، تک یاد بھی تو کرنے ہیں نا۔ نمبر 1، ایسے نبی کا نام بتاؤ جو فرمائے میں سب کا نبی۔ نمبر 2، ایسے نبی کا نام بتائیں جو یہ فرمائیں کہ میں آخری نبی۔ ایسے نبی کا نام بتائیں کہ جو جس کی نبوت پہ دلیل آج بھی ہو۔ نمبر 4، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں شریعت پر عمل کرنے کے لیے، نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے۔ اب ایسے نبی کا نام بتاؤ جن کی تعلیمات آج بھی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لو، میں نے کہا جی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے ہم نے پڑھ لیا، اب ہم نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، بتاؤ موسیٰ علیہ السلام عشاء کی کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ کوئی یہ تو پتہ نہیں، تو میں نے کہا پھر نماز چھاڑ دیجیے، پھر کیا کریں؟ نہیں پھر کیا کریں؟ بھائی وتر پڑھنے موسیٰ علیہ السلام پڑھتے تھے، پتہ نہیں، تو وتر چھوڑ دیں۔ ہم نے سجدہ کرنا ہے تو کیا تسبیح پڑھیں؟ موسیٰ علیہ السلام کیا پڑھتے تھے؟ کہا جی پتہ نہیں، تو تسبیحات چھوڑ دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھو، میں نے کہا پڑھ لیتے ہیں۔ چلو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، تو یہ بتاؤ بھی ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو بیوی کے حقوق کیا بیٹے کو میں کیا بتاؤں؟ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی شادی کی نہیں سی، تو میں نے کہا پھر میں پتر دی بھی نہ کرا، میں نے کر کے غلطی کر بیٹھا اور میں بیٹے دی بھی نہ کرا۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نے تو شادی کر دی، مجھے پتہ نہیں تھا میرے نبی کی شادی نہیں ہوئی، اب پتہ چلا پھر شادی چھوڑ دیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیں تو بیوی کے حقوق کس سے پوچھے؟ ان کی تو بیوی تھی نہیں۔ اب کس کا کلمہ پڑھیں؟ اس نبی کا کلمہ پڑھیں جن کی تعلیمات آج بھی ہیں اور وہ واحد نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سجدے میں کیا پڑھنا ہے چھوڑو، ہم سے یہ پوچھو کہ بیت الخلاء جانا ہے تو کیا پڑھنا، رکوع میں کیا پڑھنا ہے چھوڑو، ہم سے پوچھو بیت الخلاء سے آنا ہے تو کیا پڑھنا ہے، بیت اللہ جاتے وقت کیا پڑھنا ہے چھوڑو، خامد اور بیوی آپس میں ملنے لگے تو پھر کیا پڑھنا ہے، ہم سے یہ بھی پوچھو۔ ہمارے پیغمبر کی یہ تعلیمات بھی محفوظ، ہمارے نبی کی تعلیمات تو یوں محفوظ ہے، حضور کی نجی زندگی بھی محفوظ ہے، خلوت بھی محفوظ ہے، جلوت بھی محفوظ ہے۔ کیسا اللہ پاک نے انتظام فرمایا؟ تو میں نے عرض کیا تھا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، دین اسلام کے علاوہ کوئی دین لاؤ گے اللہ فرماتے ہیں ہم قبول ہی نہیں کریں۔ تو کس دین کو ماننا چاہیے؟ دین اسلام، دین یہود اور دین نصارہ نہیں، دین اسلام۔ ہمارے 4 سوال ہیں۔ نمبر 1، اس نبی کا نام بتاؤ جن کا اعلان ہو میں سب کا نبی۔ نمبر 2، اس نبی کا نام بتاؤ جس کا اعلان میں آخری نبی۔ نمبر 3، اس نبی کا نام بتاؤ جن کی نبوت پہ دلیل آج بھی ہو۔ نمبر 4، اس نبی کا نام بتاؤ کہ جن کی تعلیمات آج بھی ہوں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ آج بھی ہوں، ایسے نبی کا نام بتاؤ۔ میں آخری بات کیا لگاؤں، یہ بات توجہ سمجھنا، ایک ہے عبادات اور ایک ہے عادات۔ جن کاموں کو حضور ثواب سمجھ کر کریں انہیں کہتے ہیں عبادات، اور جن کاموں کو حضور ضرورت سمجھ کر کریں انہیں کہتے ہیں عادات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسواک فرمائی ہے وضو سے پہلے ثواب سمجھ کر، مسواک فرمائی ہے کھانے کے بعد ضرورت سمجھ کر. تو یہ وضو سے پہلے مسواک یہ عبادات ہے، اور کھانے کے بعد مسواک یہ عادات ہے. ہمارے نبی کی عبادات بھی محفوظ ہیں، ہمارے نبی کی عادات بھی محفوظ ہیں. اور اگلی بات اچھی طرح سمجھنا، یہ عبادات اور عادات کی تقسیم حضور کے اعتبار سے ہے. ہمارے لیے آپ کی عبادات بھی عبادات ہیں، عادات بھی عبادات ہیں. ہمارے لیے تو عبادت ہی عبادت ہے. بھائی کھانے کے بعد مسواک کیوں کی ہے؟ ہمارے حضور کرتے تھے. صفائی ہوگی یہ الگ مسئلہ ہے. کلی کیوں کی ہے؟ ہمارے حضور فرماتے تھے. تیل کیوں لگایا ہے؟ ہمارے نبی لگاتے تھے. سرما کیوں لگایا ہے؟ ہمارے نبی لگاتے تھے. کنگھی کیوں کی ہے؟ ہمارے نبی فرماتے تھے. اس وجہ سے نہیں کہ اس سے بال ٹھیک ہوتے ہیں، ہمارے نبی فرماتے تھے بالوں نے ٹھیک تو ہونا ہی ہونا ہے. وہ فوائد تو اپنی جگہ پر ہے نا. میں نے بات صرف اس پہ کی ہے کہ دینوں میں سے سچا دین دین اسلام ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس دین اسلام پر برقرار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں دین پر قائم رکھے، اللہ ہمیں دین اسلام پر رکھے. تو دین اسلام کے بارے سے میں نے ایک بات اب کی ہے. مجھے قائد صاحب فرماتے ہیں کہ 2-3 مہینے بعد مجھے درس کا موقع دے دیا کریں. اگر 3 مہینے بعد پھر آئے تو پھر دین اسلام پر ہی دوسری قسط بیان کریں. دین اسلام تو ایسے اس پر قسطیں چلتی رہیں، آپ کی زندگی ختم ہو جانی ہے، اور دین اسلام کی قسط پر قسط وار بیان ختم نہیں ہو. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ایک میں عنوان جس کو میں نے بہت زیادہ نہیں پھیلایا، بہت مختصر سا بیان کیا ہے تاکہ اس کو محفوظ رکھ لیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور آپ کی عادات کو سمجھا کریں. میری تو اس پر مستقل کتاب ہے زبدۃ الشمائل، شمائل ترمذی کی شرح کے نام پر. اس میں پوری کتاب کا عنوان یہ ہے حضور پاک کنگھی کیسے فرماتے، تیل کیسے لگاتے، سرما کیسے لگاتے، لباس کیسے پہنتے. مستقل اس پہ کتاب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم دین کو پڑھیں اور عمل کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله